مولانا شمسالدین کے تمام بیانات اور ڈیلی درس قرآن کو سننے کے لیے مولانا شمسالدین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحشر فنادى فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرة والأولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى۔ پچھلی آیات میں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر گئے اور فرعون نے اس کو جھٹلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ کی طرف سے دیے گئے معجزات وہ بھی دکھائے گئے، مگر فرعون اپنی ضد پر جمع رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرنے سے قطعاً انکار کر دیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو طرح طرح کی ایذائیں اور تکالیف ان پر اتر آیا، ظلم و ستم بہت زیادہ ڈھائے خالق کائنات کی طرف سے۔ دنیا کے اندر بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کر دیا، اور آخرت کا عذاب تو جس کی موت کفر پر آ جائے، آخرت کا عذاب تو اس کے لیے قطعی اور یقینی ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا فقال انا ربکم الاعلی، کہ اس نے پہلے بھی بار بار یہی بات اہل مصر کو کہی کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اور آخر تک اس پر جمع رہا، اور جب بھی اس کا کوئی اجتماع کا موقع ہوتا تھا تو وہاں وہ یہی اعلان کرتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے کچھ چھوٹے چھوٹے رب جو ہیں وہ بھی بنوا رکھے تھے، اپنے بھی بت بنوائے تھے، اور کچھ اور بھی رب تھے جن کی خود بھی پوجا کرتا تھا، اور اہل مصر کو کہتا تھا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ تو خالق کائنات کی طرف سے سزا کیا ملی؟ فرمایا ہم نے اس کو سمندر کے اندر پھینک دیا، سمندر کے اندر اس کو اور اس کی فوج کو، 9 لاکھ فوج اور فرعون اس سمیت بحر قلزم کے اندر غرق ہو گیا، اور کوئی ان کو پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ اور جس وقت وہ بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے 6 لاکھ بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے جب اس نے پیچھا کیا تو ان کے خواب و خیال کے اندر بھی یہ بات نہیں تھی کہ بنی اسرائیل کو ہم کیا پکڑیں گے، ہم خود پکڑے جائیں گے۔ تقدیر ان کو کہہ رہی تھی کہ اب تم بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہو، بلکہ اب تم خود پکڑے جاؤ گے۔ تو بنی اسرائیل کو تو کیا پکڑنا تھا، وہ تو بحر قلزم سے پار ہو گئے، اور فرعون وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔
اور پکڑ لیا گیا، فوج سمیت اس کو سمندر کے اندر ڈبکی دی گئی، کسی اور کا نام و نشان بھی نہیں ملا۔ فرعون کی لاش کو عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر ترا دیا، اور اس وقت بھی فرعون جو ہے وہ قاہرہ کے عجائب گھر کے اندر وہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد کے مطابق دنیا کے اندر بھی عذاب کے اندر مبتلا ہے، عالم برزخ کے اندر بھی، دنیا کے اندر غرق ہوا، عالم برزخ کے اندر خالق کائنات کی طرف سے ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم القیامت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کو دوزخ کے سخت ترین عذاب کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ جس طرح دنیا کے اندر وہ گمراہی کے لیے رہنما تھا، تو قیامت کے دن یوم یقدم قومہ، قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، فاوردہم النار، اور ان سمیت یعنی آگ کی طرف بھی اس کو رہنما بنا دیا جائے گا، چلو بھائی آگ میں پڑنے کے لیے اور اس کی سزا بھگتنے کے لیے یہاں بھی قیادت کرو۔ تو فرعون اپنی ساری قوم سے پہلے وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا، اور اس کے بعد اس کی جتنی قوم تھی جو کفر پر ہلاک ہوئی تو وہ سب اس کے پیچھے آگ کے اندر داخل ہوگی، اور وہیں ان کو آخرت کی سزا ملے گی۔ یہاں اسی کی طرف اشارہ فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، کہ آخرت کی سزا میں کے لیے بھی اللہ نے اس کو پکڑ لیا کہ کفر پر اس کی موت آئی، کیونکہ کفر پر موت یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کو آخرت کے اندر سزا ہوگی، والأولیٰ، اور دنیا کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے بحر کلزم کے اندر ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ تو پہلی یعنی دنیا کی زندگی اس کے اندر بھی اللہ نے اس کو ہلاک کیا اور عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، اور آخرت کے اندر بھی اس کو عذاب کے اندر ڈالا جائے گا۔ جو ہے اس سے یہ بتلا دیا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس آیت میں بتلایا کہ یہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ ہم نے بطور عبرت کے نقل کیا ہے، اور عبرت وہی شخص حاصل کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اور اگر اللہ کا ڈر دل کے اندر نہ آئے تو پھر ظاہر بات ہے کتنے بھی نمونے اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں اور کتنی لائبریریاں اس کے سامنے پڑھ دی جائیں، اور وہ کتنی بھی لائبریریوں کو وہ جو ہے چھان مارے، تو کبھی بھی اس کو عبرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ عبرت حاصل کرنا چاہے گا تو تب عبرت حاصل ہوگی، اور اگر کوئی عبرت حاصل کرنا نہیں چاہتا تو اس کو کبھی بھی عبرت نہیں حاصل ہوتی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرا۔ تو جس کے دل میں ڈر ہے کہ کل میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو وہ آدمی عبرت حاصل کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے جہاں بھی حکومتیں کی ان کو عامل بنایا گیا، یا ان کی جن جن علاقوں پر حکومت انہوں نے کی تو ان کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر تھا، اس لیے انہوں نے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ انصاف کیا، اور ذرا ذرا جو چھوٹے سے چھوٹا بھی معاملہ تھا اس معاملے میں بھی انہوں نے دین کے خلاف کوئی بات نہیں ہونے دی۔ اس آیت کے بعد اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اس واقعہ کا نتیجہ جو ہے وہ ذکر کرنے کے بعد
فرمایا یہ نتیجہ تم نے سن لیا، تمہیں چاہیے کہ تم عبرت حاصل کرو کہ بھی کل جب مجرمین جو ہیں ان کو پکڑ ہو سکتی ہے دنیا کے اندر بھی، اور آخرت میں پکڑ جو ہے وہ یقینی ہے، تو اس لیے تم جرائم کی طرف اپنے ہاتھ مت بڑھاؤ، بلکہ اپنے ہاتھ کو کوتاہ کر لو اور باز آ جاؤ۔ تم نہیں باز آ جاؤ گے تو اتنا بڑا سرکش جو ہے، جب اس کو ہم نے پکڑ لیا تو تم دیکھو تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ فرعون جو سلطنت کے غرور میں اور دنیا کی اشیاء جس کے پاس آرام کے لیے اور عیش و عشرت کے لیے ہر چیز موجود تھی، اور ان پر وہ ڈکٹیٹر حکمران تھا، جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا تو دیکھ لو اور کون ہے۔ تمہارے پاس تو نہ اقتدار ہے، تمہارے پاس تو نہ وہ ساز و سامان ہے جو عیش و عشرت کا تھا، تو تم دیکھ لو اگر اللہ کا عذاب جو ہے وہ آ کر تمہیں پکڑ لے تمہاری جرم کی پاداش کے اندر، تو تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ وہ نہیں جب بچا سکا، اس کی فوج اس کی حفاظت نہیں کر سکی اللہ کے عذاب سے، بلکہ وہ بھی غرق ہو گئی اور وہ فرعون خود بھی غرق ہو گیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ اور دلائل جو ہیں وہ سامنے رکھ دیے کہ بھی سمجھ سوچ والا آدمی جو ہے ان دلائل میں غور کرے تو اس کو بات آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ یہ توحید کے دلائل بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قیامت آنے لانے اور حساب کے ہونے، اس سب کے لیے یعنی باس بعد الموت، اس کے لیے بھی دلائل ہیں۔ ان دلائل کے دونوں یہ پہلو ہیں۔ فرمایا اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، ذرا غور تو کرو، کیا تم خلقت اور پیدائش کے اعتبار سے تمہارا بنانا مشکل ہے، ام السماء، یا آسمان کا؟ تم آسمان کے مقابلے بہت چھوٹے ہو، بہت چھوٹے ہو، اور یہ اسی طرح ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں وہ قطرہ ہوتا ہے، اسی طرح تمہاری حیثیت آسمان کی بڑائی کے مقابلے میں تمہاری جسامت، قدامت، تم پر جو میٹیریل خرچ ہوا، وہ سارا کچھ جو ہے وہ آسمان کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا میٹیریل ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو آسمان کو ہم نے بنا دیا بغیر میٹیریل کے، بغیر کسی نقشے کے۔ ہم نے جب چاہا تو کن سے فیکون کر دیا، حکم دیا بن جاؤ، بن گیا۔ اسی طرح تمہیں بھی بنا دیا ماں کے رحم کے اندر، تمہاری تصویر جیسے چاہی ہم نے بنائی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ہم نے اپنی مرضی سے تمہاری یہ شکل بنائی، یہ قد بت تمہارے لیے ہم نے اس طے کر دیا، اپنی قدرت میں تقدیر کے اندر یہ طے کر دیا۔ تم اپنی مرضی سے نہیں بنے ہو، بنانے والے کی مرضی سے بنے ہو۔ تو جب تمہیں اپنے جسم پر قدرت حاصل نہیں تو اب دیکھ لو جس ذات کو تم پر، تمہارے جسم پر، تمہاری اس زندگی پر، تمہاری اس سے پہلے والی زندگی، اس کے بعد والی زندگی پر بھی اس ذات عالی صفات کو قدرت حاصل ہے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بھئی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جا سکتا۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ بھئی آج تک تو ایسا ہوا نہیں کہ بے شمار لوگ مر گئے، مرنے کے بعد آج تک ان میں کوئی واپس نہیں آیا۔ بھی ہم نے تو یہ بات تو نہیں کہی
کہ مرنے کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی واپس آئے گا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ایک اور جہان ہے جس کے اندر واپسی ہوگی۔ ہمارے تمام انبیاء نے یہی بات کہی، تم نے اس بات کو اور انداز سے جو ہے تبدیل کر لیا۔ تم کہتے ہو جی دنیا میں آج تک واپس نہیں آیا، فلہذا واپس نہیں آنا۔ تو بھئی ہم نے تو نہیں کہا کہ دنیا میں واپس آئیں گے، ہم نے تو یہ کہا کہ ایک اور جہان ہے جس کے اندر واپسی ہوگی، اور وہ آخرت ہے، اور اس میں تمہاری اس زندگی کے اندر کیے ہوئے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہماری اس قدرت پر تمہارے سامنے ہے یہ آسمان کا بنانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم جو چیز جس طرح جب چاہیں بنا سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو پھر تمہارا بنانا کیسے مشکل ہو گیا؟ تمہارا دوبارہ اسی زمین سے اٹھا دینا اور بنا دینا کیا مشکل ہوا؟ اور دوسرا، جس طرح آسمان کو بنانا جو ہے ہمارے قبضہ اختیار میں ہے، اسی طرح قیامت کا بپا کرنا، قیامت کا لانا بھی ہمارے قبضہ اختیار میں ہے۔ رفع سم کہا، فرمایا دیکھ لو آسمان کتنا بلند ہے، یہ بلندی حساب سے ہم نے رکھی ہے، اس کو اتنا بلند کر دیا۔ رفع سم کہا، اس کی اونچائی کو ہم نے اونچا کر دیا، بلند کر دیا۔ فسواہا، اور پھر ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ یہی سواہا کا لفظ جو ہے، جس طرح یہاں آسمان کے بارے میں ہے کہ اس میں جو چیز جہاں چاہا مناسب تھی وہ وہاں بنا دی، ستارے بے شمار، سورج چاند، ہوائیں فضائیں، یہ سب کچھ ہم نے بنا دیا۔ تو فرمایا کہ یہ آسمان جو ہے، جس طرح اس میں ساری چیزیں ٹھیک ٹھیک جس طرح ہم نے اندازہ کیا اسی طرح بنا دیا۔ اسی طرح انسان کے بارے میں ہے، خلقہا فسواہا، کہ انسان کو ٹھیک ٹھیک اس کے اعضاء جس طرح بنانے تھے اسی طرح بنا دیے، بے تکی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے تو تمہاری یہی آنکھ جو بالکل آدھی چھٹانک کی ہے، یہی آنکھ جو ہے وہ 10 کلو کی بنا دیتے، تمہارے سر سے بھی بڑی بنا دیتے۔ اگر ہم چاہتے تو کر سکتے تھے، ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ جس طرح یہ آنکھ، اس کو اتنا چھوٹا سا بنایا، فرمایا رفع سم کہا فسواہا، اس کی اونچائی کو ہم نے بلند کر دیا اور اس کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا جس طرح بنانا تھا۔ اس میں جو چیزیں مناسب تھیں وہ اس کے اندر رکھ دی۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس کی رات کو ہم نے فرمایا اندھیرا بنا دیا۔ اور یہ خالق کائنات کی طرف سے لازمی گویا انسانوں کے اوپر نیند کو طاری کر دیا، کیونکہ اگر یہ نیند قدرتی طور زبردستی ان پر مسلط نہ کی جاتی تو انسان کام کر کر کے مر جاتے۔ اور دیکھ لو انسان نے یہ مشینی دور جو ہے، اس کے اندر جاتے ہیں لوگ باہر غیر ممالک میں، اور وہاں جا کر 16 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ 8 گھنٹے تو ڈیوٹی دی، 10 گھنٹے ڈیوٹی دی، اور 10 گھنٹے زائد کام کیا۔ کبھی دوسرے ملک میں آئے ہیں تو پیسے کمانے چاہیے، اور اس طرح وہ صحت جو ہے وہ اجڑ جاتی ہے۔ جس صحت نے چلنا تھا 50 سال صحیح سالم، وہ 25 سال کے اندر ہی بگڑ جاتی ہے، اس لیے کہ اس سے دگنا کام لیا جو کام وہ نہیں دے سکتی، زبردستی کی اس پر۔ اغطش لیلہا، فرمایا اس کی رات کو ہم نے اندھیرا بنا دیا تاکہ اس میں مخلوقات کا اکثر حصہ جو ہے، انسان ہوں، حیوان ہوں، چرندے ہوں، درندے ہوں، پرندے ہوں، یہ ساری مخلوقات جو ہے
رات کو ہی عموماً آرام کرتی ہے۔ اکثریت دنیا کا حصہ جو ہے، اکثریت اس میں جو ہے اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر وہ رات ہی کو آرام کرتی ہے۔ اغطش لیلہا، رات کو یہ اندھیرا اس لیے بنایا تاکہ یہ آرام کر سکے۔ پچھلی صورت کے اندر گزرا ہے وجعل النوم سباتا، کہ ہم نے نیند کو بنا دیا آرام کے لیے۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور فرمایا کہ ہم نے اس کی دھوپ کو نکال دیا، سورج کو بنایا اور سورج جو ہے اس کو دھوپ کا ذریعہ بنا دیا اور وہ خوب اس کو روشن کر دیا، جس کی روشنی کے لیے اگر اتنی روشنی حاصل کرنی ہو اور انسان اس کے لیے کوشش کرے تو دیکھ لو انسانی روشنی جو ہے اس کا کتنا جرمانہ ہے، یا بجلی جو استعمال کرتے ہیں اس کے لیے کتنے پیسے بھرتے ہیں۔ اگر ساری کائنات کے اندر یہ بجلی کا نظام جو ہے اس کا حساب لگایا جائے تو ایک دن کا اربوں روپیہ جو ہے وہ بنتا ہے، اور جس سے پھر بھی انسانی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور خالق کائنات نے روشنی اتنی مفت دی ہے، بالکل مفت، کوئی اس کا کرایہ نہیں، کوئی اس کا بل نہیں ہے۔ اگر یہ بل دینا پڑتا تو یہی کافی ہو جاتا۔ خالق کائنات نے دیکھ لیں مفت میں دی۔ اسی طرح پانی اور ہوا پتہ نہیں کتنی انسان کھاتا ہے، پانی کتنا پیتا ہے، کتنے تالاب کے تالاب جو ہے مہینوں میں پی جاتا ہے، اور یہ پانی بھی خالق کائنات نے دیکھ لیں عام کر دیا، زمین کے اندر اس کے خزانے رکھ دیے۔ اخرج ضحاہا، اس کی دھوپ کو نکال دیا، والارض بعد ذلک دحاہا، آسمان کو خالق کائنات نے یہ 6 دن کے اندر، یہ زمین اور آسمان کے اندر جتنا سلسلہ ہے یہ 6 دن کے اندر اللہ نے مکمل فرمایا۔ اور یہ 6 دن اس لیے اللہ تو کن سے فیکون کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، تاکہ مخلوقات کو کام کی ترتیب جو ہے بتلائی جائے، بھی جس کام کو ترتیب کے ساتھ کیا جائے تو وہی کام صحیح ہوتا ہے۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کامل قدرت والے ہیں، وہ فرما دیں کن فیکون، لیکن اس کے باوجود اب وہ 6 دن جو ہیں کون سے ہیں، کیونکہ یہ سورج جو ہے اس والے دن جو ہے، سورج جب نہیں بنا تھا تو یہ دن تھے نہیں، ان دنوں کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے کہ وہ آخرت والے دن ہیں۔ یا ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت کے اندر دن کے بارے میں لکھا کہ تمہاری گنتی کے مطابق اللہ کے ہاں جو دن ہے وہ 1000 سال کا ہے، اور دوسرے موقع پر 50,000 سال کا۔ اب کون سا دن مراد ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ فرمایا اس کے بعد زمین کو، یعنی مادہ آسمان کا بنانے کے بعد پھر خالق کائنات نے والارض بعد ذلک دحاہا، زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کو بنایا، اور پھر زمین کو پھیلا دیا گیا، والارض بعد ذلک دحاہا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا، اور اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی، جتنی بھی چیزیں، پہاڑوں کو، سمندروں کو، دریاؤں کو، اور اسی طرح نباتات، اور زمین کے اندر معادن اور خزانے، جو کچھ ہے یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور فرمایا پھر زمین سے ہم نے پانی بھی نکال دیا، ومرعاہا، اور چارہ بھی۔ نباتات انسانوں کے کام بھی آتی ہیں، اور انسانوں کے جو حیوانات انسان کی ضروریات کے لیے ہیں، ان حیوانات کے چارے کے طور پر اور ان کی خوراک کے طور پر بھی، کچھ انسانی خوراک کے طور پر اور کچھ جو ہیں وہ حیوانی خوراک کے طور پر،
کچھ خوراک ان کی کے لیے خاص ہیں، کچھ انسانی خوراک کے لیے خاص ہیں، اور کچھ چیزیں مشترک ہیں۔ اب دیکھیں گندم ہے، یہ مشترک ہے، اس کے اندر انسانی خوراک بھی ہے اور حیوانوں کی خوراک بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ضروریات ہیں۔ تو ارشاد فرمایا اخرج منہا ماءھا ومرعھا، زمین سے اللہ نے پانی بھی نکال دیا اور چارہ بھی، والجبال ارساھا، اور پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا گیا، متاع لکم ولانعامکم، اس میں تمہارے بھی فائدے ہیں اور تمہارے چوپاؤں کو بھی فائدے ہیں، جن کو تم اپنی خوراک کے لیے ان کا دودھ استعمال کرتے ہو، ان کا گوشت استعمال کرتے ہو، ان کی کھالیں استعمال کرتے ہو اور ان کی اون استعمال کرتے ہو، متاع لکم ولانعامکم۔ فرمایا یہ سارا ہماری قدرت میں ہے، ہم نے یہ تمہارے لیے کر دیا۔ جب یہ سارے آرام تمہیں ہم اور ساری نعمتیں ہم تمہیں دینے والے ہیں، تو ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہمارے شکر گزار ہوتے۔ مگر عجیب بات ہے، ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود تم نہ شکری پر اتر آئے۔ اب دیکھ لو، نہ شکرہ اور نہ قدرہ انسان جو ہے اس کو کیا سزا ہونی چاہیے اور اس کی کیا پکڑ ہونی چاہیے یا نہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تم نے جس پر احسان کیا ہے وہ تمہارے شکر گزار ہو۔ تو عجیب بات ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہو اور تمہاری زبان سے کبھی شکر گزاری کا ایک کلمہ بھی نہیں نکلا، اور نافرمانی پر پھر ڈٹائی سے قائم ہو۔ تو کیا اس کے لیے کوئی ایسا دن مقرر نہیں ہونا چاہیے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا دن ہونا چاہیے جس میں تم سے ان نعمتوں کا حساب لیا جائے کہ لے بھی کھا کھا کے ہن پلیا ہے، ہن حساب دیتی جائے اس کا۔ اور وہ دن ہم نے قائم کر دیا، مقرر کر دیا، طے کر دیا ہے، وہ دن آ کر رہے گا۔ آگے اس کا ذکر کیا۔